تسبیحات جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سب نوافل ہیں۔ نفل کہتے ہیں اس آمدنی کو جو زائد ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے 500 روپیہ خرچ کیا اور آپ کی آمدن ہو گئی 600، تو وہ 100 جو ہے منافع جو ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ 500 تو اصل واپس آیا نا، تو جو 100 زائد آیا اسے کہتے ہیں نفل، منافع کو۔ سورہ انفال بھی ہے قرآن میں، اس میں بھی انہی چیزوں مال غنائم کا ذکر ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہیں، جو بطور نفع حاصل ہیں۔ جہاں اسلامی لشکر پہنچا اور اگلوں نے سرنڈر کر دیا، جنگ نہیں کی اور تاوان ادا کیا یا غنیمت حاصل ہوئی، اسے نفل کہا گیا۔ تو فرائض راس المال ہیں۔ جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، اس نے 500 روپیہ خرچ کیا، تو اب 500 تو واپس آنا چاہیے، یہ تو راس المال ہے، یہ فرائض کی حیثیت ہے۔ اگر اس 500 سے بھی کم ہوتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ 400 آئے گا، اگلی دفعہ 300 آئے گا، اگلی دفعہ 200، اگلی دفعہ چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ لہذا راس المال کی واپسی ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ جو زائد آتا ہے وہ نفع ہے۔ تو فرائض راس المال ہیں، نوافل منافع ہیں۔ اور نوافل میں صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، نفل ذکر بھی ہے، نفل تلاوت بھی ہے، بلکہ مراقبات اور متوجہ الی اللہ ہو کر بیٹھنا جو صلاۃ کے نوافل ہیں اس سے افضل ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی زیادتی میں انوارات اور مراتب اور مقامات کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو عارفین کے سفر کی مراتب عالیہ کی انتہا نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور یہ ایسا مطلوب ہے جس کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب عطا فرمایا۔ یعنی اس راہ سلوک کی انتہا نہیں ہے اور اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ روح ان اجسام سے نہیں جو متفرق اور متمزق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے جو ملائکہ سے بھی الطف ہے، یعنی فرشتوں سے بھی لطیف تر ہے۔ اور اس کا مسکن ما فوق العرش عالم امر ہے، یعنی اصل جو ہے روح کا گھر وہ تو عالم امر ہے۔ کل روح من امر ربی، اور عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عالم خلق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عالم خلق کی انتہا عرش الہی پر ہے، عرش سے نیچے سارا عالم خلق ہے، اس سے اوپر عالم امر ہے، اور اس کا گھر اور اصل وطن عالم امر ہے، مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی بدن کو بھول جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اللہ نے بدن سے ایسا کر دیا، یہ پھر بدن کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، اور اگر بدن ہی کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے تو پھر روح کو اپنا گھر اپنا کام بھول جاتا ہے، اور اس کی قوت پرواز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب کسی عارف کامل نے اس نے اپنے وطن سے مانوس کیا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی، اس میں ظاہر و باطن اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح انوار معرفت سے منور ہو گئی۔ جب بندہ کسی عارف کامل کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اسے وہ ذکر سے انوارات الہی نصیب ہوتے ہیں، انوارات بھی عالم بالا سے آتے ہیں۔ روح میں جب وہ قوت آتی ہے بدن کے مقابلے میں، جب روح بھی قوت، تو پھر اسے اپنا گھر یاد آتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جو اس کے اپنے وطن سے تعلق میں کمزوری پیدا کرتے ہوں، یعنی خلاف شریعت نہ کیا جائے، اور دل میں محبت دنیا کی بجائے اپنے گھر کی، اصل وطن کی، عالم امر کی محبت رکھی جائے۔ تو عارف اور کاملین کا اور پیر کی ضرورت اسی لیے ہے۔ ہم یہ جو ٹوٹل پورا کرتے ہیں نا، ایک پیر بنا لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد پیر دیتا ہے، روزی پیر دیتا ہے، نوکری پیر دیتا ہے، یہ سارے فضول، یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، یہ شرک و بت پرستی ہے۔ پیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ خود کامل ہو، عارف باللہ ہو، اور ہماری ارواح کو منور کر کے انہیں اپنے وطن سے آشنا کرے۔ تو فرماتے ہیں جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی، اس میں ظاہر والباطن کے اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور نور معرفت الہی سے منور ہو گئی۔ یہ جو مراقبہ اس میں ظاہر و باطن کرایا جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ
دوران مراقبہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ قوت پرواز کی اصل بنتی ہے. جیسے طیارے میں انجن لگایا جاتا ہے، یہ جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، آخری منازل تک یہی قوت پرواز کام آتی ہے جو اس مراقبے سے حاصل ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهَا أَنْوَارُ الْأَرْوَاحِ السَّمَائِيَّةِ الْأَرْشِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ وَفَاضَتْ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَارَاتِ قُوَّةِ الطَّيْرَانِيَّةِ. جب روح پر انوار ارواح سمائیہ عرشیہ مقدسہ پر تو افغن ہوتے ہیں تو ان کے فیضان سے اس کی قوت پرواز ترقی کرتی ہے اور وہ اپنے اصلی وطن کی طرف مشتاقانہ پرواز کرنے لگتی ہے. تیسرا درجہ محبوبیت، قرب فرائض، یہ قرب نوافل کی بات ہو رہی تھی، اور تیسرا درجہ تھا محبوبیت کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، تمام اعضاء و جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے. یعنی اللہ کا حدیث کرسی میں یہ ارشاد کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ آ کر اس کی آنکھ کی جگہ بیٹھ جاتا ہے. ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اس کی بینائی میں غیر اللہ کا حصہ نہیں رہتا، صرف اللہ کا طالب بن جاتا ہے. اور اس کے اعضاء و جوارح میں، ہاتھ پاؤں میں، اعضاء و جوارح میں، دل میں، خواہش و آرزو میں ایک ہی طلب رہ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھے قرب الہی نصیب ہو. غیر اللہ کی طلب اور محبت ہٹ جاتی ہے. اور یاد رکھیں غیر اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت کے خلاف ہو. یہاں لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ کسی نے صاف کپڑے پہن لیے تو یہ بھی دنیا دار ہو گیا. یہ نہیں بات یہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نہ کماش و نکر ہو فرزند و غم. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا دنیا ہے. خواہ وہ غریب ہے، بھوکا ہے، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے تو وہ دنیا دار ہے. کوئی رئیس ہے لیکن وہ اللہ کی یاد میں ہے اور ناجائز کام نہیں کرتا تو وہ دنیا دار نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، گھر بار ہونا، بیوی بچے ہونا یا مال و زر ہونا دنیا نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے کے پاس ہوگا تو حلال وسائل، حلال ذرائع سے ہوگا اور جائز جگہ پر خرچ ہوگا. تو یہاں بڑا دھوکہ لگتا ہے. تو فرمایا عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں، تمام اعضاء و جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے. یہ اس حدیث قدسی کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب ہے اس کی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں میں غیر اللہ کو، کسی غیر اللہ سے اس کی کوئی امید نہیں ہوتی کہ اس کی ناجائز تعریف کرے. کسی غیر اللہ سے اسے کوئی نفرت نہیں ہوتی کہ اسے خواہ مخواہ گالیاں دے. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جو کام جائز ہے، جو فرض ہے اسے فرض سمجھ کر کرتا ہے، جو جائز ہے اسے جائز سمجھ کر کرتا ہے، جو غیر ضروری ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. ابن قیم نے رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں. چیزوں کی حقیقت کو دیکھنا بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دولت قدرے پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کی حیات مبارکہ آپ ہی کی حیات مبارکہ تھی. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، متعدد روایات ملتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور پھر وہ گزر جاتا، اگلا چاند طلوع ہوتا وہ بھی گزر جاتا 29 یا 30 دن کا، اور تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تھا. تو اتنے عرصے میں کاشان نبوی پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے آگ پر پکایا جاتا، کھانا یا ہانڈی یا اس طرح. تو عرض کیا گیا کہ اماں
پھر گزارا کس طرح، کھاتے پیتے کیا تھے آپ لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی ہدیۃً دودھ آ جاتا اور اسی سے سب گزارا کر لیتے، کبھی کھجوریں آ جاتی ان پر گزارا ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو آپ جانے اور اللہ جانے، ہم ان مقامات کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک کام نہیں کرتی۔ تو ایک دفعہ حضور تشریف لائے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے گھر میں؟ تو عرض کیا گیا رسول اللہ بکرے کا جگر ایک بندہ دے گیا تھا تو وہ رکھا ہے۔ تو فرمایا لاؤ۔ کسی طاق میں یا کہیں کسی برتن میں رکھا تھا، جب وہ لایا گیا تو وہ ایک پتھر بن چکا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تو پتھر ہے، یا رسول اللہ رکھا تو جگر تھا۔ فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا اور ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ تھا تو آپ نے کیوں کہا کچھ نہیں؟ عرض کی کہ آپ کے لیے رکھ، فرمایا نہیں، جب تھا سائل آیا اسے دے دینا تھا، میرا انتظام اللہ خود کر دیتا۔ تو آپ نے نہیں دیا تو اس کی حقیقت اللہ نے ظاہر کر دی کہ اب یہ پتھر ہے۔ یہ ہر کسی کو اللہ نہ بتاتا، کسی اور گھر میں ہوتا تو جگر ہی ہوتا، وہ کھاتے لیکن اس کا کھانا پتھر کھانے کے برابر تھا۔ تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم آرنا حقیقت الاشیاء، یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیا کر۔ یہ آپ کی وہ دعا تھی کہ وہ جب پتھر بن گئے تو حضور کو دکھا دیا گیا میرے اور آپ کے گھر میں تو روز ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی نہیں دکھاتا، ہمیں تو نظر آئے گا قیامت کے روز کہ ہم کیا کھاتے رہے۔ تو یہاں وہی بات چل رہی ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے، اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔ بظاہر چیزیں کچھ ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کے قلوب اس حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فصار قلبہ کالمرآۃ الصافیہ، الفاظ ہیں علامہ ابن القیم کے کہ ان کے دل شفاف آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تبدو فیہا صور الحقائق علی ما ہی علیہ، اور چیزیں جو اصل میں ہیں وہ اس صورت پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فلا تکار تختی لہ فراستہ، اور ان کی فراست انہیں دھوکہ نہیں دیتی۔ فن العبد اذا بصر باللہ ابصر علی ما هو علیہ وسمع باللہ سمع علی ما هو علیہ، بس جب بندہ اللہ سے دیکھتا ہے تو چیز کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ سے سنتا ہے تو بات کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اسے پا لیتا ہے۔ بس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے، آئینہ صافی میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی فراست خطا نہیں کرتی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس چیز کو اپنی اصل صورت پر دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے تو اسے اصل پر سنتا ہے۔ اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہوا۔ یعنی ایک تو کشف حقیقی ہے، انوارات کا مشاہدہ، مراقبات کا، مقامات کا مشاہدہ، ایک مراقبہ ہوتا ہے رؤیت اشکال۔ شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرایا کرتے تھے، جب ہم 3 4 5 ساتھی ہوتی، اتنی جماعت ہوتی تھی، ہم 4 5 ساتھی تھے۔ اس کے بعد حضرت نے روک دیا، لوگوں میں اہلیت و استعداد نہیں رہی۔ تو رؤیت اشکال کا مراقبہ اگر کیا جائے تو آپ کسی شہر کو، کسی مجلس کو، کسی کو دیکھیں تو وہاں پھر حقیقتاً جو کچھ بندہ بن چکا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ جو ظاہری بدن تو انسان کا رہتا ہے، لیکن جیسا اس کا کردار ہوتا ہے اس نسبت سے اس جانور کی شکل روح کی ہو جاتی ہے۔ عموماً شراب خور خنزیر کی شکل میں نظر آتے ہیں، دوسروں کو نقصان کے در پہ، اور ہر وقت دوسروں کی فکر میں کہ میں اس کا کیا نقصان، ایسے لوگ سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے روح کی صورتیں بدل جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں مراقبہ رؤیت اشکال۔ اور یہ جب حضرت کرایا کرتے تھے کبھی تو بڑے بڑے شہروں میں بھی
گنتی کے افراد انسانی شکل پہ نظر آتے تھے، اور کچھ حلال جانوروں کی صورت میں بیل، گائے، جانور، اونٹ، اس طرح بھیڑ بکری کی شکل میں نظر آتے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جن کی شکلیں حلال جانوروں کی طرز پر ہیں ان کا ایمان باقی ہے، کردار ان کا خراب ہے، لیکن انسانی درجے سے گر چکے ہیں، لیکن ابھی حلال ان میں ابھی ایمان باقی ہے۔ اور جب ایمان بھی جاتا رہے تو پھر کوئی بھیڑیا، کوئی خنزیر، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی درندہ، کوئی گیدڑ، کوئی سانپ، اژدہا، تو جس جانور کی عادات سے اس کا کردار ملتا ہو اس طرح کی شکل روح کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رویت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب حقیقت اشیاء نظر آتی ہے تو وہ بھی رویت اشکال ہے کہ اصل شکلیں نظر آئیں۔ مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔ فی ھذا الحدیث ان العبد لو بلغ علی اعلی الدرجات حتی یکون محبوب اللہ تعالی عز وجل لا ینقطع عن الطلب من اللہ تعالی لما فیہ من الخضوع له واظہار العبودیہ۔ فتح الباری میں شرح دی گئی ہے اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ محبوب خدا بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا، کیونکہ اس میں خشوع، خضوع اور اظہار عبودیت ہے، اور بندہ کے لیے انتہائی مقام عبودیت ہے۔ فائدہ حدیث بخاری شریف سے یہ امور ثابت ہوئے: فرائض راس المال ہیں، نوافل بمنزلہ منافع کے ہیں، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہی بات آ گئی۔ دوسری بات، جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے 500 خرچ کیا اور اسے 100 واپس آ رکے، 500 تو ضائع ہو گیا، یہ 100 میرا منافع ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ وہ منافع نہیں ہے، بلکہ 400 کے نقصان کے بعد اسے 100 ملا۔ منافع تب ہے کہ جو 5 خرچ کیا تھا وہ 5 پورا آ جائے، اور اس سے زائد آئے تو منافع ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فرائض اصل ہے، اگر فرائض ضائع ہو جائیں تو نوافل سے کیا ہوگا؟ فرائض مکمل ہوں گے، اس کے بعد نوافل۔ تو قرب فرائض حاصل ہو تو پھر قرب نوافل کی جا سکتی ہے۔ قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہے، اور قرب الہی فرائض میں صرف یہ صلاۃ ہی نہیں ہے، زندگی کے سارے فرائض میں داخل ہیں۔ طلب رزق حلال اور کسب حلال بھی فرض عین ہے۔ حج فرض ہو گیا، وہ بھی فرض ہے، رمضان شریف آ گیا، روزہ فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، مال ہے پاس زکوٰۃ دینا وہ بھی فرض ہے، والدین کی خدمت، اولاد کی صحیح تربیت، یہ سارے فرائض جو ہیں اپنے اپنا مقام رکھتے ہیں، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے حیثیت یا درجے میں کم ہے، لیکن فرض ہونے میں تو سب فرائض ہیں۔ تو فرائض راس المال ہیں، جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہے۔ اولیاء اللہ کو جو مناسب ملتے ہیں ان کی بنیاد قرب الہی ہے۔ قرب الہی جو ہے اس کی بنیاد قرب فرائض اور قرب نوافل پر ہے، اور جو مناسب اولیاء اللہ کو ملتے ہیں کتب غوث وغیرہ، ان کی جو ہے بنیاد وہ قرب الہی پر موقوف ہے۔ اور قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں، یہ ضروری نہیں کہ منصب ہی ہو تو قرب الہی ہوگا، اللہ کی مرضی۔ اللہ کے بہت مقرب بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس منصب نہیں ہے لیکن انہیں قرب الہی نصیب ہے۔ جو ولی اللہ منصب محبوبیت پر فائز ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب منصب محبوبیت پہ جاتا ہے تو اس کے منہ سے دعائیں بھی وہی نکلتی ہیں جو اللہ کو منظور ہوتی ہیں، اس لیے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ 7ویں بات یہ حاصل ہوئی کہ ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، اور یا اللہ سے اگر ان سے عقیدت نہ ہو یا ان سے کچھ حاصل نہ کرے تو ان سے دشمنی اور سوء ظن بھی نہ رکھے۔
8ویں بات، الہام صاحب الہام کے لیے حجت ہے بشرطے کہ کسی منصوص شرعی حکم کے مخالف نہ ہو۔ کسی کو کشف یا الہام ہوتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ ولی کا کشف، اس کا الہام اس کے اپنے لیے حجت ہے، وہ بھی تب حجت ہے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے، اسے سمجھنے میں غلطی لگی۔ شریعت کے مطابق ہے تو خود اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، گناہ، آخرت کا عذاب نہیں ہوگا اس پر۔ نبی کا کشف، الہام، وہی ساری امت کے لیے ضروری ہے۔ جو اظہار نبی پہ ہوگا اس کا اتباع پوری امت کرے گی۔ اولیاء اللہ کی پہچان، ولایت کے 2 ارکان ہیں جن میں یہ دونوں ارکان متحقق ہو گئے، وہ ولی اللہ، یعنی ولایت کے 2 ارکان ہیں، دونوں رکن جس میں پائے گئے وہ ولی اللہ ہے۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قد یعرف کونہ ولیاً قد تجو علی صحت قولہم بین الولایت لہا رکنان، احدہما کونہ فی الظاہر من قعد للشریعہ، ثانی کونہ فی الباطن مستغرقا فی النور الحقیقہ، فاذا حصل الامران عرف الانسان حصولها عرف لا محالۃ کونہ ولیہ۔ امام راضی فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اپنے قول کی صحت پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ ولایت کے 2 رکن ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہر میں شریعت کا متبع ہو، دوسرا اس کا رکن ہے کہ باطن میں نور حقیقت میں مستغرق ہو۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں، انسان کو ان کے اصول کی معرفت ہو جائے تو لازماً وہ اللہ کا دوست ہے۔ یعنی ولایت کے 2 ارکان ہیں، اور یہ جو لوگ یہ نئی ولایت لیے پھرتے ہیں کہ جی ہم پر نماز ہم پر معاف ہو گئی، یا بزرگ ہے جی، شریعت اور شاید اور ولایت اور شاید حقیقت اور شاید طریقت اور شاید، یہ سب بکواس۔ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ شریعت ظاہری عمل کا نام ہے اور طریقت نام ہے اس عمل کے اندر خلوص نیت کا، اس میں خلوص کتنا، تو پھر یہ 2 الگ کیسے ہو سکتے؟ یعنی ایک ہی چیز کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہر جو نظر آتا ہے، ایک جو باطن میں ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہری شریعت پر عمل یہ شریعت ہے، اور باطنی طور پر پورے خلوص سے وہ عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ یہ الگ کیسے ہو سکتی؟ بعض نے اس سے اختلاف کیا کہ عارف باللہ زاہد، عابد، ملہم، مکاشف تو کہا جا سکتا ہے، ولی اللہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ نے بھی اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں۔ یعنی امام راضی سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھی جو بندہ ظاہراً شریعت کا تابع ہو، باطناً اسے کیفیات بھی حاصل ہوں، تو اسے آپ عارف باللہ کہہ دیں، زاہد کہہ دیں، عابد کہہ دیں، ملہم و مکاشف کہہ دیں کہ اس پر الہام ہوتا ہے، اسے کشف ہوتا ہے، مگر ولی اللہ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ نے اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کو اپنا ولی رکھتا ہے، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ بندے کا ولی ہونا تو بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، جب اللہ کہتا ہے میں اس کا ولی ہوں تو وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو جب بندے میں اتباع شریعت بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل خلوص سے کرے، اور دل میں نور معرفت بھی ہو اور اسے مراقبات بھی نصیب ہوں، تو پھر اس کی ولایت میں کیا شک ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں اپنے بندے مومن کا دوست ہوں۔ اب ولی اللہ کسی کو کہا جائے تو یہ نسبت دوستی کی بندے سے اللہ کی طرف ہوگی، وہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ ولی، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہوگا تو اس کی دوستی اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ لہذا امام راضی کا قول میرے نزدیک درست ہے، اور یہ اعتراض جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مشکات شریف میں اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، خدا کے اچھے بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کی یاد نصیب ہو، ان کے پاس بیٹھیں تو ایمان میں تازگی آئے، ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کے حکم کا اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ یہ علامت کچھ اس قسم کی نہیں کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے کہہ دے، حضرت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ہر سننے والا اس پر یقین، بلکہ اس سلسلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں، اول مریدوں اور طالبوں کو توبہ اور انابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی یہ محض کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ولی اللہ ہے اس کے پاس کوئی جائے گا تو سب سے پہلے اسے جو بات سمجھائے گا وہ یہ ہوگی کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے توبہ کرو اور انابت پیدا کرو۔ انابت ہوتی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی تمنا اور آرزو، جو دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر احکام شریعہ کے بجا لانے کی ترغیب دیتے ہیں، پھر ذکر الہی بتاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ ایسے ہی کہہ دے کوئی اپنی عقیدت میں جی میں جب حضرت کو دیکھتا ہوں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ تو محض جملہ ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے بندوں کے پاس کوئی جائے وہ اسے گناہ سے توبہ کراتے ہیں، نیکی کی تربیت دیتے ہیں، پھر ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور اسے دعا میں ذکر سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ ظاہر ولی کو اس دعوت کے لیے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتی ہے خارق کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس میں کرامات کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کو کرامت دکھائے گا، ظاہر ہوگی تو وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ پیری مریدی اس دعوت سے مراد ہے جس کا خارق اور کرامات سے تعلق اور واسطہ نہیں، یعنی استادی شاگردی یا پیری مریدی میں کرامات شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے گناہ چھٹ جائے، اس کے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے اور اس کا دل ذاکر ہو جائے، اسے دوام ذکر نصیب ہو جائے۔ اور وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا اور جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے، ما سوا سے دل سرد ہو جائے، وہ سچا ہے۔ اب رہا یہ کہ کوئی کرامت تو ہے نہیں، سچے جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ فرد ہوتی ہے معجزہ کی۔ معجزہ نبی کو عطا ہوتا ہے کہ نبی تنہا دارالکفر میں مبعوث ہوتا ہے اور اس کے پاس معجزات اس کی نبوت کے اثبات کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی معجزہ جب فعل اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے اور اس کی نبوت کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ معجزہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، ایسا کام جو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے حضور نے اشارہ فرمایا آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا، یا بے شمار معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن خود سب سے بڑا معجزہ ہے اور بے شمار معجزات ہیں جو گنے نہیں جا سکتے۔ تو معجزات نبی کے ہوتے ہیں اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے، جو کفار کے سامنے بطور دلیل، اور یہ خرق عادت ہوتی ہے، یعنی عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عادتاً بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ولی کو با اتباع نبوت ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ولی سے کرامت کا صدور بھی تب ہوتا ہے جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو اور مسلمان کے پاس دلائل نہ رہیں، تو کوئی ولی اللہ موجود ہو تو اس کی کرامت ظاہر ہوتی ہے جو اسلام کو غالب کر دیتی ہے، کسی فرد کی عظمت کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پیری مریدی میں یہ شرط نہیں ہے کہ کرامت ہو، تو پیری مریدی میں شرط یہ ہے کہ مرید پیر کے پاس جائے تو اسے گناہ سے توبہ نصیب ہو، انابت الہی نصیب، اور اس کے بعد اس کا دل روشن ہو جائے، ذاکر ہو جائے، دوام ذکر نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ سوال پیدا ہو
کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کیا پتہ چلے گا؟ تو مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت توجہ پیدا ہو جائے اور ما سوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے، وہ شخص سچا ہے۔ اور یا اللہ کی امتیازی شان صاحب تفسیر مظہری نے سورہ سبا کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا قد یاتی علی بعض الاکابر حالت یخرج فیہ من حیض الزمان فیر الماضی والمستقبل موجود عنده یشہد علیہ ما رواہ الشیخان فی الصحیحین عن عبداللہ ابن عباس۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ بعض اکابر پر ایسی حالت وارد ہوتی ہے کہ وہ زمانے کی قید سے بالا تر ہو جاتے ہیں اور ماضی اور مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ جو گزر چکا ہے اسے بھی وہ بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے، جو آنے والا ہے اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور اس پر دلیل ہے شیخین کی وہ حدیث جو صحیحین میں سیاستہ میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں صحیحین ان دو کو کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ آگے وہ حدیث نقل فرمائی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انخفض الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس قیاما طویلا الی ان قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقت فقال انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا الى ان قال لا يقال لنا النبي رأى سورة الجنة في عالم امثال مثل ما يرى النائم في المنام۔ لأن قوله صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذت لاكلت ما بقيت الدنيا سريا في انه صلی اللہ علیہ وسلم رأى حقیقة النار والجنة دون مثالها۔ اس پہ اس حدیث سے دلائل لیتے ہیں شیخین نے جو نقل کی ہے، بعض اکابر پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے وہ قید زمان سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ماضی اور مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس پر صحیحین کی یہ حدیث شاہد ہے کہ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لوگوں نے نماز خسوف پڑھی اور طویل قیام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے میوے سے ایک خوشہ پکڑنا چاہا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم لوگ رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے اس کے پھلوں میں سے ایک خوشہ توڑنا چاہا اور پھر میں نے چھوڑ دیا، لیکن اگر میں توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم لوگ اس میں سے کھاتے رہتے۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ حضور نے جنت کی مثالی صورت دیکھی، پھر بعض علماء نے کہا جی حضور نے صورت مثالی دیکھی جنت کی، تو حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے یا مثالی صورت دیکھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں اسے پکڑ لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، صاف ظاہر ہے حضور نے حقیقی جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، صورت مثالی نہیں۔ جنت حقیقی تھی، مثالی صورت سے پھر حضور نے کیا توڑنا تھا؟ خواب میں جو چیز نظر آتی اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، یہی حال صورت مثالی کا ہے۔ تو فرمایا عارف قلب کی آنکھ سے چیزیں دیکھتا ہے، منازل سلوک، بیت المعمور، بیت العزہ، سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح محفوظ، جنت کے ثمرات، اس کی نہریں، ملائکہ، ارواح، جنات وغیرہ، اور ان کا دیکھنا حقیقت پر معمول ہوتا ہے، ان اشیاء کی مثالی صورتیں نہیں ہوتی، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی روح قید زمان اور مکان سے آزاد ہوتی ہے۔ وجود زمین پر ہوتا ہے لیکن ان کی ارواح بے پناہ منازل پہ پھر رہی ہوتی ہیں اور قید زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہیں۔
اگلی سرخی ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ علم تابع معلوم کے ہوتا ہے، اصول ہے کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک میز ہے تو آپ کا علم یہی رہے گا کہ یہ ایک میز ہے، اس کے تابع ہے۔ اب آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ میز ہے تو علم یہ نہیں کہے گا کہ میز اور کرسی ہے، نہیں، وہ علم معلوم کے تابع ہے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہوئی وہیں تک وہ محدود رہے گا۔ اور اگر معلوم عظیم اور اعلیٰ ہے تو علم بھی عظیم اور اعلیٰ ہوگا۔ اس قاعدہ کی روشنی میں اس حقیقت پر غور کریں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اب اگر اللہ کی معرفت ہے اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ علم بھی اتنا ہی عظیم ہوگا جیسا اس کی ذات عظیم ہے۔ جب معرفت الہی حاصل ہو گئی تو مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ پس ایسے مقبولین خدا اللہ جو غایت تخلیق کا مصداق ہیں ان سے دشمنی رکھنا کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جو عارف باللہ ہیں وہ تو مقصد تخلیق ہیں، اللہ نے انسانوں کو بنایا اس مقصد کے لیے ہے، اور اگر کسی کو یہ منزل نصیب ہوتی ہے تو وہ تو غایت ہے تخلیق، یعنی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ نے جس غرض سے لوگوں کو بنایا اس نے وہ غرض پوری کر دی، وہ مقصد پا لیا۔ وَيَكْفِي فِي عُقُوبَةِ الْمُنْكَرِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب اعلمته فی محارب له ومن حارب اللہ لا یفلح ابدا وقد قال العلماء لمن يحارب اللہ عاصیا الا المنکر الی اولیاء اللہ واکل الربا وكل منها يخشى عليه خشية القريبية جدا من سوء الخاتمة ولا يحارب الله تعالى إلا كافرا أقل عقوبة المنكر للصالحين أن يحرم ببركتهم قالوا يخشى عليه سوء الخاتمة وقال بعض العارفين من رأيتموه يؤذي الأولياء ينكر مواهب الأصفياء فاعلموا أنه محارب الله تعالى مبعد متردد عن حقیقت قرب اللہ تعالی۔ منکرین اولیاء کے لیے یہی عذاب کافی ہے جو صحیح حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جملہ حضور کا جو ہے حدیث قدسی جو حضور نے فرمائی یہی کافی ہے منکرین اولیاء کے لیے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اسے یعنی میں اسے بتا دیا کہ اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے اللہ نے جنگ کی وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اور علماء امت نے کہا ہے کہ محارب اللہ تعالیٰ صرف دو ہیں، یعنی اللہ جن سے جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ اللہ نے جن سے کیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منکر اولیاء، دوسرا سود کھانے والا۔ قرآن میں سود خور کے متعلق بھی ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑے گا تو اللہ کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا علماء امت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن سے اعلان جنگ کیا ہے وہ صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منکر اولیاء، دوسرا سود خور۔ اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق خطرہ ہے کہ ایمان ضائع کر کے مرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ تو کافر ہی کرتا ہے۔ اور بہت کم عذاب منکرین اولیاء کے لیے یہ ہے کہ ان کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی کم ترین عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور سوء خاتمہ کا خوف ہے، یعنی خوف ہے کہ ایمان ضائع کر کے مریں گے۔ بعض عارفین کا فرمان ہے جب دیکھو کوئی شخص کسی ولی اللہ کو ایذا دیتا ہے اور برکات اصفیاء کا منکر ہے تو سمجھ لو وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے اور قرب الہی سے دور اور مردود ہے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر خرج الى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبكي الى ان قال من عاد لي بالاولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء الذين اذا غابوا لم يقتدوا
وَإِنْ حَذَرُوا لَمْ يَعْرِفُوا قُلُوبَهُمْ مَصَابِيحَ الْهُدَىٰ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرٍ مَظْلَمَةً هِيَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ جَهَالَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی قبر شریف کے پاس روتے ہوئے پایا، اور فرمایا جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے مقابلہ کیا۔ اللہ ایسے نیک، متقی اور پوشیدہ رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اگر موجود نہ ہوں تو ان کی تلاش نہیں کی جاتی، موجود ہوں تو انہیں پہچانا نہیں جاتا۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر اندھیرے سے باہر نکل چکے ہیں، ہر قسم کی جہالت اور اس کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ یعنی ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ کوئی نمائش نہیں کرتا کہ کسی گنتی شمار میں رہ جی، ایک لمبا سا چوکا پہن لو، ایک خاص قسم کی ٹوپی پہن لو، اس کے اوپر ایک اور برقع پہن، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اسے عام آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص شمار قطار میں نہیں ہوتا، اس کی زندگی عام نارمل انسانی زندگی ہوتی ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس شخص کو کہ لوگ مجھے بڑا ولی اللہ سمجھیں اور اس کے لیے وہ کوئی خاص اہتمام کرے، خاص لباس کا، یا تسبیح گلے میں ڈالی ہو، یا لوگوں کو دکھا کر تسبیحات پڑھ رہا ہو، اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایسے اللہ کے ایسے بندے بالکل عام آدمی ہی کی طرح رہتے ہیں۔ فائدہ، اللہ سے دشمنی رکھنے کے دو عظیم نقصان ہیں۔ اول، دنیا میں ان کی برکت سے معرومی اور سوء خاتمہ کا خطرہ۔ یہ دو اندیشے ہیں، اگر اہل اللہ سے دشمنی رکھے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی برکت سے تو معروم ہو گیا، اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جاتے جاتے ایمان بھی ضائع نہ کر جائے، اور یہ دونوں امور حدیث قدسی سے ثابت ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔